اچھا جی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں بھی ٹھیک ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ خدا کے بچے ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ سب سے بڑا شرف میرے خیال دنیا میں یہی ہے کہ ہم خدا کے بچے ہیں۔ تو پچھلی دفعہ جب سیشن ہوا، آپ کو کچھ یاد ہے؟ نوٹس آپ کے پاس ہوں گے، تو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لیے کون سی بات برکت کا باعث ہوئی؟ ذرا جرأت سے شیئر کریں جی۔ یسوع سے حکمت اور قامت خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو جاننا۔ ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جب ہم چاہتے ہیں کہ نارسا لوگوں تک پہنچے تو ہمیں اپنا آپ پتہ ہونا چاہیے۔ جس کو اپنا آپ نہیں پتہ وہ کیسے کسی کا پتہ لگے گا؟ ٹھیک ہے، تو ہم اس پہ غور کر رہے تھے۔ اور کوئی بات؟ جی، اور کوئی بات؟ وہ ہماری حمد کو بحال بھی کرتا ہے۔ وہ ہماری حمد کو بحال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھ رہے تھے ہمارے بگاڑ میں خدا کیسے ہماری زندگی کو بحال کر رہا ہے، اور یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ میں نے یہ بھی شاید ذکر کیا تھا کہ خدا نبوتی گیت دیتا ہے۔ جو کچھ آپ نہیں ہیں وہ آپ بن رہے ہیں، اور آپ وہ بولنا شروع کرتے ہیں۔ جب ایک شخص بہت کمزوری کی حالت میں کھیت میں تھا تو اس کو آواز آئی کہ زبردست سورما، تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل تھا جانا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک زبردست سورما جس کی قوم اتنی پیسی ہوئی ہو، دشمن کے ہاتھوں۔ تو پھر اس کو کہا گیا کہ خدا تیرے ساتھ ہے، اور اس نے جانا کہ وہ زبردست سورما اپنے خدا کی وجہ سے۔ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم زبردست سورما خدا کی وجہ سے۔ پچھلے دنوں میں جب ہم دعا میں تھے اپنی ٹیم میں، تو خدا نے یہ کلام کیا کہ تم زبردست سورما ہو، اور یہ اناؤنس کرنا بہت ضروری ہے کہ میں زبردست سورما ہوں۔ اور کوئی بات؟ کوئی ایک اور بات بتائیں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ سر، ہم نے حکمت کے بارے میں بات کی تھی، عام حکمت، خاص حکمت اور مفوقل فکر جی، اور ہم نے اس کہا کہ ہم نے مفوقل فکر حکمت کو لینا ہے، بات کریں۔ ٹھیک ہو گیا، ہم نے ٹیم کی صورت میں کام کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے اپنے ٹیم ورک کو جاننا۔ ٹھیک ہے، نارسا لوگوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ٹیم ورک کو سمجھیں۔ آج میں نے محسوس کیا کہ میری ٹیم کے جتنے بھی لوگ تھے نا، سارے کے سارے میرے ساتھ ہیں۔ تو ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر میں سامنے کھڑا ہوں تو دوسرے دعا کر رہے ہیں، اور ہم نے آہستہ آہستہ اس بات کو سمجھا ہے کہ صرف کلام کی سچائیاں بیان کرنا کافی نہیں ہے۔ ہمیں خدا بخش سے کہنا ہے کہ جتنے ہم موجود ہوں ہماری زندگیاں تبدیل ہونا شروع ہوں، کیونکہ جب اس کا کلام بولا جاتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو تبدیلی رونما ہوتی ہے، کیونکہ وہ کثرت کی زندگی رکھتا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ٹیم مہربانی سے آپ کھڑی ہو جو میرے ساتھ آئی ہے۔ ہم سارے ٹیم ممبرس مل کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بھائی بھی ہیں، تو یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ صرف بہنیں نہیں ہیں، بھائی بھی ہیں۔ تشریف رکھیے گا۔ تو خدا کا بڑا فضل ہے کہ خدا نے ہماری ٹیم میں بھائی بھی دیے ہوئے ہیں، بہنیں بھی دی ہوئی ہیں، اور ہمیں یہ فضل دیا ہوا ہے کہ ہم اس ملک میں قبیلوں میں خدا کا کام کریں، اور اس نے ہمیں اپنے حضور میں سجدوں میں رکھا ہوا۔ جیسے جیسے وہ حکم جاری کرتا ہے ہم موو آن کرتے ہیں۔ تو ایک ٹیم ورک کا حصہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے مالی حصے میں معاون ٹیم ممبرز ہوتے ہیں وہ اکثر گورے ہوتے ہیں، سفید چمڑی والے، تو ان کا انداز کچھ فرق ہوتا ہے سوچنے کا۔ جیسے کہ گول سیٹ کر لو، گولز کے مطابق چلو، بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ تفصیلی گولز میں نہیں جایا جا سکتا بہت دفعہ۔ جب وہ آپ کو رکھتا ہے اس چیزوں میں تو کیسے آپ موو کریں گے؟ جب وہ آپ کو جانے نہیں دے گا تو کیسے آپ جائیں گے؟ جب وہ کہہ دے گا چلو نکل جاؤ تو آپ کیسے رکیں گے؟ تو پھر بیلنس کرنا پڑے گا مشرق اور مغرب کے بچوں کو۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں یہ پا رہا ہوں کہ خدا اس خطے میں کیسے کلام کر رہا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے، ورنہ بہت خطرناک ہوگا، ٹیم ورک خراب ہو جائے گا۔ پیسے آ گئے ہیں تو آپ اگر نہیں جانے کا موقع بن رہا تو بتائیں کہ پیسے پڑے ہوئے ہیں بینک میں، ابھی خدا نہیں بولا، جب بولے گا تو جائیں گے، جب وہ حکم کرے گا تو جائیں گے۔ یہ ٹیم ورک ہے۔ تو ہم چونکہ آج اپنے ٹاپک میں یہ دیکھیں گے کہ ٹیم ورک کیا ہے، تو سب سے پہلے ایک جملہ میں نے محسوس کیا جو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ زندگی ایک ٹیم ورک ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔
زندگی ایک ٹیم ورک ہے. اور کلام میں لکھا ہے ایگزیکٹلی تو مجھے الفاظ یاد نہیں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اکیلا رہتا ہے وہ اپنی خواہش کا طالب ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بچنا ہے کہ ہم تنہا نہ رہیں. تنہا زندگی خدا نے ڈیزائن نہیں کی، اور بشارت کا کوئی کام بھی ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہماری کلیدی آیت جو ہوگی وہ ہے، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. پیدائش پہلا باب 26 آیت. سر جی مثال 18 بار کی پہلے تھینک یو. امثال 18 لکھیے جی، امثال 18 کی پہلی آیت. شاباش. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسی طرح کریں کہ اگر میں کوئی بات کروں اور میں حوالہ نہ بیان کروں اور میں کہوں تو پھر آپ میری مدد کریں اور ہم سب کی مدد کریں. سو ہم نوٹ کر رہے ہیں امثال پرووربس پہلا باب پہلی ہے 18 باب 18 باب کی پہلی آیت. ٹھیک ہے، تھینک یو. پڑھ دیجیے ذرا. جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے، اپنی خواہش کا طالب ہے، اور ہر مقبول بات سے برہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے. تو جو بہت زیادہ غصیلے ہیں نا، ذرا ان سے چیک کریں کہیں وہ اکیلے تو بھی رہتے ہیں. تو کلام کی یہ والی آیت جو ہے ان کے سامنے ضرور پڑھیں. اور اگر آپ خود برہم ہو رہے ہو تو اپنے آپ کو بھی پڑھائیں کہ آپ کہیں اکیلے تو نہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں پیدائش پہلا باب 26 آیت. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. سو خدا نے کہا ہم. ٹھیک ہے، تو ہم کا مطلب یہ ہے جو اصلی متن میں ورڈ ہے خدا کے لیے وہ ہے ایلوہیم، یعنی ایک سے زیادہ، باپ اور بیٹا روح القدس. اور جب ہم بائبل مقدس کو پیدائش سے مکاشفہ تک پڑھتے ہیں تو بھید کھل جاتا ہے کہ خدا، باپ اور بیٹا روح القدس ایک ٹیم ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انسان ان کی صورت پر بنائے گئے. اور اگر ہم باپ اور بیٹے روح القدس کی صورت پر بنائے گئے ہیں تو خدا کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نر و ناری دونوں خدا کی صورت پر ہیں. تو خدا کی صورت کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں یہ بھید مجھ پہ کھلنے لگا کہ خدا ٹیم ہے، باپ بیٹا روح القدس، اور اس نے انسان کو ٹیم بنایا، آدم اور حوا. تو یہ خدا کی صورت ہے. ٹیم نے ٹیم بنائی ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. ٹیم نے ٹیم بنائی ہے. اور دشمن نے کوشش کی ہے کہ اس ٹیم ورک کے بھید کو خراب کرے. جس بیک گراؤنڈ سے ہم آ رہے ہیں، یہ اکثر ہندو بیک گراؤنڈ تھا. تو اس کے اندر شاید میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا ہو کہ ہمارے ہندو بیک گراؤنڈ میں جو ہمارے بڑے ہندو تھے تو یہ تھا کہ مرد دیوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عورت جو ہے وہ اس کی باندھی ہے. اور اس لیے اگر وہ مر جائے تو اس کو بھی سختی کر دو. اس کے اثرات ابھی تک آتے ہیں خاندان میں. ایک مسیح گھرانے میں ایک نوجوان کی شادی کی گئی، دلہن گھر آ گئی، اور اس نے دوسرے یا تیسرے دن اس کو کہا کہ میں کسی وقت بھی آپ کو چینج کر سکتا ہوں، کیونکہ عورت ایک جوتی کی برابر ہے اور جوتی چینج کی جا سکتی ہے. اور اس نے ایسے ہی کر دیا. اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اس کے بچے یتیم ہیں، اور یہ دکھ کی بات ہے. اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر بچے ہوئے، لیکن اس خاتون کو جو اس کے ساتھ ایک ٹیم بنائی گئی تھی چھوڑ دیا. سو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ مرد عورت دونوں خدا کی صورت پر. اور اگر ہم غور کریں تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے عورت مددگار ہے تو پاک روح مددگار ہے. عورت سسکیاں لیتی ہے تو پاک روح یہاں ملتا ہے. تو یہ نشانی ملتی ہے کہ عورت ذات جو ہے وہ پاک روح کی صورت کا اظہار کرتی ہے، اس کی نرمی. سو مرد اور عورت کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم ٹیم ہیں اور ہم باپ بیٹے روح القدس کی صورت پر ہیں. اس کے لیے بہت اقرار کرنا ہوگا، کیونکہ خطرہ ہے کہ ہم عورت کو فرق لیول پر دیکھ کر زندگی بسر کرتے رہیں. بات قوموں کی ہوتی ہے، قوموں کو تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن خود ہی اپنی طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے، ہماری مزاج ٹھیک ہونے والا ہے. اور مسیح خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے. ہمیں اس کی ہیلنگ کی ضرورت ہے. دعا کریں اس بات کی کہ جو
ہمارے معاشرے میں عورت کی تذلیل ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ سمجھا نہیں گیا کہ یہ دونوں خدا کی صورت پر ہیں۔ میرا ساتھی یہاں موجود ہے، ذرا ہاتھ دکھائیں، راخل ان کا نام ہے۔ تو جب میرا ان کے ساتھ ٹیم ورک بنا، کھڑے ہو کے ذرا تاکہ ساروں کو ذرا دیکھیے ان کی طرف، ان کا نام راخل ہے، یہ بہت زبردست ہے، تشریف رکھیں، لیکن اس کو پہچاننے میں بڑا ٹائم لگا ہے اور لگتا ہے۔ جب ہماری شادی ہوئی 91 میں تو میں نے سوچا کہ میں اس خاتون کو اپنی امانت بناؤں گا، کیونکہ میں خدا کا خادم ہوں، میرے پاس بڑے تجربے ہیں۔ تو 3 مہینے پہلے جو گزر گئے، ایک دن ہم دونوں سنگاپور میں تھے بائبل اسکول میں، تو پارک میں بیٹھے تھے، جو لان تھا ہمارے بائبل اسکول کا اور جھولا تھا، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے آمنے سامنے۔ تو خدا نے کہا کہ اس کو ڈبل گنہگار نہ بناؤ، تم ایسا کرو دونوں مل کر میری مانند بن جاؤ۔ تو میں نے معافی مانگی اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنی مانند نہیں بنانا چاہتا، ہم دونوں خدا کی مانند بنیں گے، خدا کا یہ فیصلہ ہے۔ تو پھر ہم دونوں نے ہاتھ پکڑا اور دعا کی، ایسا لگا کہ نکاح آج پڑا گیا۔ 3 مہینوں کے بعد نکاح خدا نے جیسے پڑا، ٹیون کیا ہمیں، اور ایک ایسی سٹیج بھی آئی کہ خدا نے مجھے کہا کہ میری شہزادی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ یار میں کیسے بات کروں، تو کیونکہ ہم جو عادی ہیں ایشینس، تو ہم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پانی لیا، کھڑا نہیں بنایا، ساری دیڑی کان کو آگے رکھے ہیں، پردے نو سیتا نہیں۔ تو خدا نے کہا کہ یہ نہ کہا کرو آؤ پردہ سی لیں۔ ہم آج تک پردہ نہیں سی سکے، تو پھر وہ کہے کہ ہاں ہاں اصل میں بچے چھوٹے ہیں۔ یہ بھی ایک بندھن ہے۔ ایک دفعہ میں خدمت سے واپس آیا تو ان کی بہن کا گھر پاس ہی تھا، حمزہ ٹاؤن میں ہم رہتے تھے، تو یہ لیٹ ہو گئی آنے میں۔ میں نے کہا آ جاؤ گھر میں، آ گئی، یہ آئی نہیں۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا آجا اس کو میں مکھیہ والوں کو گالی دوں۔ میں نے کہا خدایا میں تو ابھی عبادت کر کے آ رہا ہوں، کلام سنا کیا رو قصور، یہ کیا ہوا؟ خدا نے کہا یہ بندھن ہے جو باپ دادا سے چلا۔ تو پترس رسول بیان کرتا تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا۔ کسی کو یہ حوالہ مل جائے تو وہ بتائے، پھر وہ اناؤنس کرے، اس کو بھی نوٹ کر لے۔ سو جو کچھ میں نے نہیں لکھا وہ بھی خدا اگر کچھ کہے گا تو وہ بھی ہم شیئر کریں گے، کیونکہ ٹیم ورک پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے قومیں اس لیے نہیں تبدیل ہوئی کیونکہ ہم ابھی تبدیل نہیں ہوئے، ورنہ ہم ان کو ڈبل گنہگار کر دیں گے، تو خدا ہمیں تبدیل کر رہا۔ پہلا پطرس پہلا باب 18 لکھ لی، پڑھنا نہیں، صرف نوٹ ہی کرنا ہے ابھی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ پہلا پطرس پہلا باب 18۔ تو خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا، تیرا باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، دادا نے دادی کو گالیاں دی اور مارا، باپ نے بھی ایسا کیا، اب تیرا دل چاہتا ہے، اور اگر تو اس گناہ کا اقرار نہیں کرے گا تیری نسلوں میں یہ جاری رہے گا۔ سو ایسے سسٹمز ہیں ہماری زندگی میں، ایسے سسٹمز ہیں جن کو ٹریس آؤٹ کرنا ضروری ہے، جن سے فری ہونا ضروری ہے، اور جو نئے سسٹم ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے جو آسمانی ہے، کیونکہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ سارا گاربیج ڈال کے رکھیں، گند مند بھی نہ لے کہ ٹھیک بھی نہ لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یاسوری کو جانا ہے، دیکھو وہ جاتی ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، دیکھو وہ نہیں ہو گئی۔ تو خدا کا نیا کام ہمیں ویلکم کرنا ہے۔ قوموں میں کام کرنے والوں تیاری کرو، اور اپنی کپل لائف میں اپنے خاندان میں ذرا جھانک کر دیکھنا شروع کرو۔ اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے، اور زبور نویس 139 کی 24-25 میں کہتا ہے اے خدا مجھے جانچ اور پہچان مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ اور پھر خدا نے مجھے دکھانا شروع کیا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اب کسی انسان نے مجھے تربیت کی اس معاملے میں، خدا خود ڈائریکٹلی کر رہا تھا، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ یرمیہ پہلا باب کی 10 آیت نوٹ کریں تو وہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ خدا نے 4 باتیں کہیں جن کو ڈیل کرنا ضروری ہے، وہ ہے اکھاڑنا، گرانا، ڈھانا، نہیں ابھی نہیں، ابھی 4 باتیں ہیں۔ ایک ہے اکھاڑنا،
ایک ہے ڈھانا ہلاک کرنا اور ایک ہے گرانا. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ آپ زمین ہیں, زمین اکٹھی کر کے سے کھڑی کی گئی ہے, ٹھیک ہے, اور زندگی کا دم پھونکا گیا. آپ پھر سے ذرا زمین کو پھیلا دیں. آپ سمجھیں کہ آپ کھڑے ہیں لیکن اپنی زمین کو ایسے کر کے پھینک دو. زمین پہ کام کرنا ضروری ہے. اس کے اندر جو ڈھیلے ہیں ان کو ڈھانا ضروری ہے, زمین کو تیار کرنا. اگر اس میں سانپ اور بچھو ہیں ان کو ہلاک کرنا ضروری ہے. اگر کوئی دیوار اٹھی ہوئی ہے اس کو گرانا ضروری ہے. اور کیا تھا؟ اکھاڑنا. اکھاڑنا. اگر کیسی کڑی ہوئی جڑیں ہیں جو باپ دادا سے چلی آتی ہیں ان کو اکھاڑنا ضروری ہے. تو پھر مجھے کہنا تھا کہ اے باپ, میں اپنے باپ دادا کے گناہوں کی اور سچی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. جہاں جہاں ہم نے اپنے کپل لائف میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے مجھے معاف کر. اور میں اس کڑوی جڑ کو اپنی زندگی سے اکھاڑتا ہوں یسوع کے نام. اب میرے ذہن میں پاکروں نے ڈالنا شروع کیا کہ اکھاڑا ہے تو لگانا بھی تو ہے. تو یرمیہ پہلا باب 10 میں لکھا ہے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں لگانا اور تعمیر کرنا. لگانا ہے یعنی کہ بیج بونا ہے, تعمیر کرنا یعنی کہ ہے جو پروٹیکشن بنانا ہے. یہ زمین, یہاں سے کتے بلیاں سانپ بچھو آتے ہیں تو آپ یسوع کے لوگوں کی باڑ لگا دی. تو میں پاک روح کا پھل محبت اپنی زندگی میں بوتا ہوں اور یسوع کے لوگوں کو اپنی زندگی کی جڑوں پہ لگاتا ہوں, اور یسوع کے لوگوں کی باڑ اپنے چوکیٹ لگاتا ہوں اپنی کپل لائف. تو جب یہ آئیں تو میں نے پوچھا کہ کی گل دیر بڑی ہوگی, ادھا گھنٹہ ہو گیا, بڑی لیٹ آئے. تو کہنے کہ ہاں کاکے کو صاف کرنا سی. میں کہا ہاں کاکے کو صاف تو کر لے, ٹائم تو لگتا ہے. لیکن دل میں بڑا شرمسار ہو کہ شکر بھی کر رہا تھا بچ گیا ہوں. اگر گڑبڑ ہو جاتی تو شاید یہ اپنے میکے چلی جاتی. پھر ساروں کے سامنے اعلان ہوتا کہ یہ پادری صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ یہ کیا ہے, تو بڑی شرم آتی. تو خدا باپ نے بچایا. تو عزیزوں, ٹیم ورک کو سمجھیں. خدا نے ٹیم ورک کو خود ڈیزائن کیا ہے اور یہ خدا کی صورت ہے اور شبیہ ہے. جب یعقوب نے اپنے بھائی کو عیسیٰ کو دوبارہ دیکھا تو اس نے کہا میں نے تجھے ایسے دیکھا جیسے خدا کا چہرہ دیکھا. تو ایک دوسرے میں خدا کا چہرہ مانگنا شروع کریں ہم, کیونکہ کئی دفعہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دور سے دیکھنے تو گلی سے کہیں اور جانے کو دل چاہتا ہے یا سر جھکا کے گزرنے کو دل چاہتا ہے. لیکن خدا ایک نئے لیول پر لا رہا ہے کیونکہ ہمیں قوموں کے لیے استعمال کریں. سو ہم خدا کی صورت اور شبیہ پر ہیں اور ہم ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو ہے جس کو آپ نوٹ کریں کہ خدا نے فرشتوں کو خلق کیا, اور فرشتوں کو خلق کرنے کا مقصد یہی تھا کہ خدا کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہو. یعنی باپ اور بیٹا القدس نے ایک اور ٹیم ورک کو بھی خلق کیا, جیسے جبرائیل اور اس کے ساتھی, میکائیل اور اس کے ساتھی, اور تیسرا کون؟ جبرائیل اور میکائیل اور لوسیفر اور اس کے ساتھی جو گرا دیے گئے غرور کی وجہ سے. سو بادشاہی میں غرور کی گنجائش ہی نہیں, ٹھیک ہے. سو اس کو ہم موقع نہیں دیں گے اور غرور پر یسوع کے نام میں غالب آئیں. پریز دی لارڈ. یہ آواز چاہیے, یہ آواز چاہیے, یہ زندگی بولنی چاہیے ساتھ ساتھ, کیونکہ خدا کلام کر رہا ہے اور ہم اس کلام کو اپنی زندگیوں میں ریسیو کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے ہم سن رہے ہیں ہم تبدیل ہو رہے ہیں, کیونکہ جب خدا اناؤنس کرتا ہے تو ایک تبدیلی لے کر آئے. لکھا ہے جینیسس 3:24 میں, پیدائش 3:24 لکھیں, کروبیوں کو اس نے کھڑا کیا. جب انسان کی ٹیم سے نافرمانی ہو گئی تو خدا نے نیچے ایک ٹیم ورک رکھا, کروبی کھڑے کیے, بھئی اندر نہیں آنے دینا, بس ابھی باہر رہنا. جہاں سے وہ لیا گیا تھا مٹی سے ادھر کو نکال دیا کہ چلو بھئی ادھر جا کے پھرو. سو کروبی خدا نے خلق کیے, فرشتے خدا نے خلق کیے, اور ہم خدا باپ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی ذات ایک ٹیم ہے اور آپ نے فرشتے بھی خلق کیے تاکہ وہ آپ کی خدمت کریں اور پھر ہماری خدمت بھی کریں. خدا نے انسانی زندگی جو کہ ٹیم بنائی ہے اس کے ساتھ خدا نے فرشتوں کو بھی جوڑا کہ وہ انسانوں کے ساتھ بھی ٹیم ہو, یعنی خدا کے ساتھ تو ٹیم تھے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خروج 23:23 میں خدا نے کہا
کہ میں اپنے فرشتے کو تمہارے آگے آگے چلاؤں گا. تمہارے آگے آگے چلے گا. وجہ کیا تھی؟ تاکہ قوموں میں تم غالب آتے. یہ بھی لکھا کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، کیونکہ اس میں خدا کی پریزنس ٹھہرتی ہے. ٹھیک ہے، صرف اس کو نوٹ کریں، خروج 23 کی 23. تو ہمارے ساتھ خدا کی پریزنس فرشتوں کی وجہ سے بھی ہے، جو ہمارے ساتھ خدا نے ڈیوٹی پر لگائے ہو. تو ایک دفعہ خدا نے مجھے گیت بھی دیا اس کے حوالے سے. میرے دل دے سمندر میرے دل دے جانی، لکھ واری چما ہے واپس مان. اس میں ایک شعر تھا کہ تیرے لکھ فرشتے میرے چاروں پاسے، مینو دین سلاما مینو دیون ہاسے. تو خدا نے مجھے کہا کہ تو بہت دفعہ ابلیسی قوتوں کو محسوس کرتا ہے، تجھے لاکھوں فرشتے نہیں نظر آتے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے. میں نے کہا سوری، غلطی ہو گئی. اس نے کہا غلطی اس لیے ہو گئی کیونکہ تو اپنے باس کے ساتھ ناراض رہتا ہے اور بیوی کے ساتھ گھر آ کے ناراض رہتا ہے. کیونکہ میں سوچتا تھا ادھر جو باس نہیں چھوڑتا، ادھر آؤ ادھر ہی چھوڑتی. تو میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا کہ میں سینڈوچ بنا ہوا ہوں، میں کیسے مطمئن کروں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے اپنے بندھن ٹوٹ رہے تھے اور میں آزاد ہو رہا تھا. تو بس ایسی اداسی کے گانے بنانے لگا کہ بس مجھے تو پتنگ کی طرح تو نے ترک لگانی ہوتی ہے، اور جب دل چاہے ایسے کھینچتی ہے، جب دل چاہے چھوڑ دیتی ہے. اور بہت ڈپریس تھا میں. اور خدمت کے لیے فیلڈ میں کیا ہوا، قبیلوں کا کام کر لو اور گھر سے ڈسٹربنس لے کر جاؤ. تو خدا نے کہا نہیں نہیں، تیرے سانگ یہ نہیں ہیں، تو یہ گایا کر. میرے دل دے سمندر میرے دل دے جانی، لکواری چما اے واپس مانی. تو پھر میں نے کہا کام خراب ہوا. خدا نے کہا باس کو معاف نہیں کیا، بیوی کو معاف نہیں کیا. یہ ایکو نہیں لگانی، بالکل لگانی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان دونوں کو معاف کرتا ہوں. تو خدا نے کہا میں ان کو خود ہی ٹھیک کر لوں گا، تو اپنی راہ لے، تجھے کیا مسئلہ ہے. تو بس میرے ساتھ جڑا رہے. تیرے لاکھ فرشتے میرے چاروں پاسے، مینو دیڑ سلاواں مینو دیون ہاسے. پھر میں نے ہاں کرنا شروع کیا. تو وہ میری مسکراہٹیں واپس دے رہا ہے مجھے. لیکن مجھے خدا کے ساتھ ایگری کرنا ہوگا. جیڑا آیا دی حضوری چ دل صاف کرے، یسوع دیاں گناہاں نوں جی معاف کرے. یہ ساتھ ہی ملا. جیڑا دل چ کرود کوئی رکھدا نہیں، اوہ دنیا دی راتے ویکھو تھکدا نہیں. میں نے کہا میں تھک گیا. اس نے کہا تیرا اپنا مسئلہ، کرود نہیں رکھنا، معاف کر کے ریلیز کر دینا. بس میرے ساتھ سیدھی لائن رکھ، دوسرے بھی ترقی کریں گے تو بھی ترقی کریں گے. سو ٹیم ورک، گھر کے معاملے میں ٹھیک رہنا ہے اور اینجل کو ناراض نہیں کرنا. جب میں اس ادارے میں آیا لینگویج ریکارڈنگ میں، یہ بڑا خاص ایک تجربہ ہے. تو ایسا ہوا کہ بڑا ہی مشکل تھا، خاص طور پہ بورڈ کو فیس کرنا. بورڈ سے پہلے وہ کام نہیں ہوتے تھے. اچھا اس کو ٹیسٹمونیل میسج کہتے ہیں. بیچ میں گواہیاں بھی آ رہی ہیں. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بیچ میں جی کلام سنایا کرو. نہیں، یہ ٹیسٹمونیل میسج ہے. خدا گواہیاں رکھتا ہے. خدا بھی سنسی نے بہت سی کہانیاں سنائی. کسی پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے کہانی بڑا ہیلپ کرتی ہے. اور یہ ویریشن کلچر کا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے. سو آپ نے گھبرانا نہیں کہ یہ بار بار اپنی کہانی لے آتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کی مدد ہوگی. تو بس کون سی بات ہو رہی تھی، کیا میں نے کہا؟ لینگویج ریکارڈنگ میں آیا تو بورڈ میٹنگ کا بخار ہو جاتا. یعنی کہ بورڈ میٹنگ سے پہلے ہائے بورڈ میٹنگ ہونی ہے کل شام، تو برے حال ہو جانے، ڈپریشن آ جانا، سوال کرنے جواب نہ آنے. ایک دن میں بڑا ہی تنگ آیا. جو 4-5 کام ہوتے تھے وہ کرنے ہوتے تھے، وہ بھی نہیں ہوتے تھے. تو ایسا ہوا کہ شام کو بورڈ میٹنگ تھی، صبح ڈیووشن ہو گیا. میں آؤں منہ جا کے پڑھ گیا. میں نے کہا ہائے مجھے آزاد کر دے اللہ سے، مجھے فارغ ہی کر دے، میرے سے نہیں ہوتا، یا پھر مجھے ٹھیک کر دے. تو خدا نے کہا کہ جب LRI قائم ہوا تو میں نے فرشتہ مقرر کیا.
میں نے کہا اچھا اس کا ثبوت آپ کے کلام میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ، اور ابھی دیکھیں آپ پرانے عہد میں دیکھ رہے ہیں خدا کہتا ہے میں اپنا فرشتہ مقرر کروں، آگے آگے چلے گا اور اس کو ناراض نہیں کرنا کیونکہ خدا کی پریزنس اس کے ساتھ۔ تو خدا نے کہا کہ LRA کے بورڈ ممبرز اور ٹیم ممبر سے گناہ ہوا ہے، اس لیے خدا کا فرشتہ ناراض ہے اور وہ ہٹا ہوا ہے۔ تو دشمن کی طرف سے جو ہے نا نالائق فرشتہ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، وہ بے چین کرتا تم سب اور تمہارا اختیار جو ہے نا وہ خراب ہو گیا۔ میں نے کہا میں کیا؟ اس نے کہا تو بھی بورڈ پر تھا، تو LRA کے بورڈ پر تھا، پھر تو آیا کام کرنے تو بورڈ کی طرف سے بھی معافی مانگ لے اور ٹیم کی طرف سے بھی۔ میں نے معافی مانگی اور پھر اس کو کہا چال بھائی زوراور ہٹ یسوع کے، کیونکہ خدا نے مجھے کہا اس کو کیا ہے اب تیرے پاس اختیار ہے، کیونکہ معافی تو نے مجھ سے مانگی اور یسوع کے لوگوں کو پکارا، یہ اختیار تیرا ہے۔ تو میں نے کہہ دیا، اس نے کہا اب کیا ہے اس کو، پاک فرشتے آ اور اپنی ڈیوٹی دے۔ تو پاک فرشتہ آ گیا اور میں اس کو ویلکم کر رہا تھا۔ شام کو میٹنگ ہوئی، منٹس پڑھے جا رہے تھے، کہا گیا چیئرمین نے کہا کہ یہ گاڑی تم نے بیچنی تھی، کیوں نہیں بیچی؟ یہ فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے کہا گاڑی نہیں بیچنی کیونکہ قبیلوں کا کام بڑی گاڑی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا لیکن یہ فیصلہ ہو گیا تھا، تو میں نے کہا فیصلہ تبدیل کرو، کام میں کر رہا ہوں، میں وہ شاکڈ ہو گیا کہ اس کو کیا ہوا، اس کو تو آپ کافی ڈپریس کرتے تھے۔ تو کہتا ٹھیک ہے پھر اس سے بہتر گاڑی لو، اس سے اچھی والی گاڑی لو، اور وہ لال پجیرو تھی۔ پھر ہم نے ہائیلکس لی جس پر آج بھی ہم آئے۔ میرے عزیزوں ماحول بدل گیا، وہی بورڈ میری بات سننے لگا اور میں دلیری سے بات کرنے لگا۔ انہوں نے کہا تو بڑی دلیری سے بولتا ہے۔ میں نے کہا کیونکہ زوراور فرشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر ایک انریچڈ لوگوں میں کام کرنے کے لیے زوراور فرشتے کے بغیر گزارا نہیں ہونا۔ وہ یہ پروجیکٹ سے نہیں ہوتا، یہ پیسوں سے نہیں ہوتا، یہ باپ بیٹے روح قدس کے ٹیم ورک سے ہوتا ہے، یہ اس فرشتے کے ذریعے سے ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ خدا نے تعینات کیا ہے۔ وہ آن ڈیوٹی ہے اور ان تاثیروں کو دور رکھتا ہے، اور اس ٹیم ورک میں جیسے باپ حکم کرے گا ہم ویسے کریں گے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ خدا نے کہا 9 سے 11 بجے دعا میں بیٹھا کرو، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کاغذ کالے نہ کیا کرو۔ ہم نے کہا یس سر، ہم بیٹھ گئے۔ بورڈ والوں نے پوچھا کہ اچھا جی یہ کیا اسکیجول ہوتا ہے آپ کا روز کا؟ میں نے کہا جی 9 سے 11 بجے دعا میں بیٹھتے ہیں۔ اب چیئرمین چینج ہو چکے تھے، تو کہتے کہ 9 سے 11 بجے دعا کرتے ہیں، آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے؟ میں نے نہمیہ کی طرح ایک چھوٹی سی دعا کی۔ میں نے کہا پاپا یار تو نے کہا تھا بتانا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا اس کو کہہ دے کہ کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا سر کوئی کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہی سوال یہی جواب تھا۔ انہوں نے کہا میں صرف چیک ہی کر رہا تھا کہ دعا میں وقت ضائع کرتے ہو کہ کام پہ بیٹھتے ہو۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے دعا سب سے بڑا کام ہے، ہیلیلویا، اور یہ ملک ہمارے سامنے ہے، یہ قومیں ہمارے سامنے اور ہمارا کام سجدوں میں رہنا ہے، اور جب حکم کرتا ہے ہم موو کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں اس ٹیم ورک کی قدر کرنا ضروری ہے، خدا کی ٹیم ورک کی، فرشتوں کی ٹیم ورک کی، ایک دوسرے کی ٹیم ورک کی، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کچھ حوالہ جات لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ایک اور حوالہ ہے دوسری سلاطین 6:17 میں۔ الیشا دیکھ سکتا تھا ان فرشتوں کو، یہ خدا کی آگ لیے ہوئے فضاؤں میں تھے، اور اس کے نوکر نے کہا ہائے مر جائیں گے۔ اس نے کہا خداوند اس کی آنکھیں کھول، ابھی ہماری آنکھیں کھولنی باقی ہیں۔ خدا سے کہیں میری آنکھیں کھول، میرے گھرانے کی آنکھیں کھول، میرے چرچ کی آنکھیں کھول، میرے ادارے کی آنکھیں کھول۔ اور جب آنکھیں کھلتی جاتی ہیں تو فضا میں جو کچھ خدا کر رہا ہے وہ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ سایہ کی آنکھیں کھولی گئیں اور اس نے اسٹیم ورک کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا جو سرافین خدا کے تخت کے سامنے ہیں وہ اپنی آنکھیں اس طرح منہ چھپا کے کہتے ہیں قدوس 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 رب الافواج۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ساری زمین خدا کی جلال سے معمور ہے۔ جو اوپر سے دیکھتے ہیں اوپر کے ٹیم ورک سے انہیں جلال ہی جلال نظر آتا ہے، جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں مرغی کی طرح کوک کوک کرتے رہتے ہیں اور عقابوں کی طرح اڑ نہیں پاتے، پرستش میں اور کلام میں اور دعا میں وہ بس کہتے ہیں شیطان اتنے کام کرے، شیطان اتنے کام کرے، خدا کا کام کرتے شیطان اتنے کام کرتا ہے۔ نو، اس کو کینسل کریں، اس کو کریں۔
خدا باپ نے مجھے کہا میرے بہت سے خادمین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی خدا کا کام کری تو شیطان بھی تو کام کرتا وہ ساڈا رشتہ دار ہے کوئی اودے نال ساڈی کوئی رشتہ داری نہیں ہم کہتے ہیں جب ہم کام کرتے ہیں خدا کا تو پاک روح کام کرتا ہے یہ ہے ہمارا ٹیم جس کو ہم پاکستان میں اناؤنس کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم اسی سرزمین سے پیدا کیے گئے ہیں ہم اسی سرزمین پر اناؤنس کریں گے جب ہم کام کرتے ہیں تو پاک روح کام کرتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن کلام سے ثابت کرو تاکہ مجھے تسلی ملے خدا باپ نے کہا جب میرے بیٹے نے کام شروع کیا تو پاک روح کام کرا اور پاک روح اس کو لے کر گیا جنگل میں تاکہ ابلیس سے آزمائے تو پاک روح نے رہنمائی کی تھی کہ چلو یسوع چلیں پھر تاکہ آپ ابلیس سے آزمائے جائیں اور پاک روح تو ساتھ ہی وہ پاک روح کی قوت میں مقابلہ کر رہا تھا اس نے پاک روح کی قوت میں کہا دور ہو اور وہ پاک روح سے بھرا ہوا لوٹ آیا تو پاک روح کام کرتا ہے جب آپ کو ابلیس نظر آئے تو پاک روح سے کہیں یہ کیا ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو کس کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں اپنا کام کر ہم خدا کا کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور خدا ہمارے ساتھ ہے بابے ڈر القدس کا ٹیم ورک ہمارے ساتھ ہے ہم اپنے ٹیم ورک کو سمجھ رہے ہیں شاید میں نے کسی دفعہ ذکر کیا تھا کہ میں سیمینار میں پڑھانے جا رہا تھا بتایا تھا اور پاک روح نے پیچھے سے بولا یہ بولا تھا بس میں پاک روح نے بولا تو وہ ٹیم ورک پاک روح کے ساتھ ہوا ایک دفعہ باپ نے بولا تو باپ ساتھ بات کر رہا تھا باپ ڈر القدس کی آواز کو پہچاننا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے میں نے کہا خدا باپ جب تو بولتا ہے مجھے سمجھ آتی ہے لیکن میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں گا وہ ناراض نہ ہو اس نے کہا تمہیں دشمن کی سمجھ آتی ہے جب دشمن بولتا ہے تو اپنے باپ کی سمجھ نہیں آتی جس سے تم پیدا ہوئے ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو اتنا لو سمجھتے رہے اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں خدا باپ کو اعتراض ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کریے جی گناہ ہو جاتی ہے آدم کی اولاد جو ہے خدا کہتا ہے میرے ہونے کا حق جتانا شروع کرو کہ تم خدا کے فرزند ہو میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے اپنے قوم کے لیے اپنے لیے معافی مانگی اور خدا سے کہا مجھے پھر ایک گیت دے دے پچھلی دفعہ گیا تھا یہ اے خدا آسمانی پتا چلو ابھی گاتا ہے اے خدا آسمانی پتا شکریہ 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 تو نے ہم کو اے گود لیا شکریہ 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 ہر طرف تیرا ہی نور ہے سب زمین تجھ سے معمور ہے تیرے کہنے سے سب کچھ ہوا تیرا ہی چلتا دستور ہے ساری دھرتی کا تو بادشاہ شکریہ 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 اے خدا آسمانی پتا شکریہ 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 جیسے نکلا تھا تجھ سے مسیح ویسے ہی تجھ سے نکلے ہیں ہم آپ کو پتہ ہے یسوع باپ سے نکلا تو آپ کہاں سے نکلے آپ باپ سے نکلے آپ خون و گوشت سے نہیں پیدا ہوئے آپ روح سے پیدا ہوئے جیسے نکلا تھا تجھ سے مسیح ویسے ہی تجھ سے نکلے ہیں ہم جس طرح تیرا بیٹا ہے وہ اس طرح تیرے بیٹے ہیں ہم آسمانوں پہ دے دی جگہ شکریہ 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 اے خدا
आसमानी पिता, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। खुदा चाहता है कि इस बेदारी के नए दौर में हम इस टीम वर्क को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुदा के साथ, बाप बेटे कुदस के साथ, एक दूसरे के साथ, पाक फरिश्तों के साथ। यही तो खुशखबरी है। ये खुशखबरी है जो देनी है कि जिसको तुम खुदा कहते हो तुम्हारा अब्बू जान है, क्योंकि तुम्हारे जिस्मों का बाप जमीनी बाप हो सकता है, तुम्हारी रूहों का बाप जमीनी बाप नहीं हो सकता। तुम्हारी रूहों का बाप वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, और वो नस्लों का बाप है। तो बाप उस वक्त नहीं होता जब आप बाप को समझते हैं, कोई बाप शुरू से बाप ही होता है। तो कौमों को ये खुशखबरी सुनानी है, जहाँ वो फंसे हुए हैं वहां पे हमें नहीं जरूरत, वहां तो हमें ये कहना कि वो कहता है, वो जो तुम्हारा बाप है वो कहता है ये मेरा प्यारा बच्चा है। तो वो तुम्हारे बारे में भी ये कहना चाहता है ना, क्योंकि तुम उसके बच्चे हो, लेकिन प्यारे होने में टाइम लगेगा। प्यारे यीशु ने कहा जो ताबेदारी करेंगे वो प्यारे बनेंगे, वो मेरे बाप का प्यारा हो। तो यीशु के बारे में तो खुदा बाप ने कहा कि तू मेरा प्यारा बेटा है, लेकिन सिर्फ फर्जंद नहीं बनना, हमने प्यारे फर्जंद बना ताबेदारी के वसीले से। चलें एक दुआ करते हैं, आप में से कोई ये खड़े होकर दुआ करे, शुक्रगुजारी करे आज के टीम वर्क सेशन के हवाले से, और फिर आगे बढ़े। खुदाए कदूस जलाल के बादशाह, जिंदगी के खुदावन, नहायत मेहरबान वफादार आसमानी पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने भेदों को हम पर अयां करता है। अपने खादमों के वसीले खुदावन तेरा कलाम हम सीखते हैं और खुदावन उसको अपने दिलों में बोते हैं, ताकि खुदावन औरों को सिखाने वाले बने। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने मौका दिया है कि खुदावन तेरे खादमों से, तेरे सुरमाओं से, तेरे बेटे से तेरे भेदों को जाने। खुदावन जितने तेरे कलाम को सीख रहे हैं हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि खुदावन तूने हमें ऐसे मौके अता किए कि हमारी कोशिशों से नहीं बल्कि तेरे फजल के बाइस खुदावन अपने बंदा पर रूहुल कुद्स की कुदरत के बाइस पाक रूह के जोर से अपने कलाम के भेदों को और ज्यादा खोल, ताकि हम और ज्यादा सीखें और तेरे नाम की तारीफ करें। इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू। खुदा ने इंसानों के साथ अपना टीम वर्क जारी रखा हुआ। उसने हमारी जिंदगियों को डिजाइन ऐसे किया, उसने अपनी जिंदगी का दम फूंक के अपनी जात को हमें पहले से ही रखा हुआ, और अपने बेटे के लहू के वसीले से हमें वो साफ करता जा रहा है, ताकि और ज्यादा हमें अपनी हजूरी से भरता चला जाए। और ये उसका वादा है कि वो हमारे साथ है, हमें इसको कहने की जरूरत नहीं हमारे साथ हो, हमें शुक्रगुजारी करनी है वो हमारे साथ है। वो अपने महबूब को नींद ही नहीं दे देता है। खुदा बाप ने कहा मेरे बच्चे अगर मेरी सिफतों को समझ जाएं तो उनकी बहुत सी दुआएं खत्म हो जाएं और शुक्रगुजारियों में बन जाएं, और शुक्रगुजारी हमद की तरफ लीड करती है। हमें मांगना है कि वो अपनी ज़ात के मुकाशफात हम पे बोले। अगर उसने खुद कहा है कि रोज़ की रोटी मेरी जिम्मेदारी है, तो मेरी इबादत कर, मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा, तेरे किचन में घुस कर काम करूंगा, तो फिर हमें सिर्फ शुक्रगुजारी करनी है कि बाप काम कर रहा है और मेरी ज़रूरत को पूरा करता है। यीशु पहला बाप उसकी 5वीं आयत में खुदा ने कहा, सिर्फ नोट करें कि मैं तेरे साथ रहूँगा, जैसे मैं मूसा के साथ मैं तेरे साथ रहूँगा। लेकिन कभी कभी हम खुदा के साथ सौदेबाजी करते हैं और ये इंसानी ज़िंदगी में बारहा नजर आता है। बाप याकूब ने ऐसा किया। खुदा ने कहा जैसे मैं तेरे बाप दादा के साथ तेरे साथ रहूँगा, उसने कहा अगर तू मेरे साथ ये करेगा तो मैं तेरे साथ ये करूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, ऐसी बिजनेस खुदा के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही कह रहा था मैं तेरे साथ हूँ। इसी वजह से खुदा को उसके साथ जोर आजमाई करनी पड़ी, ताकि वो ये पहचाने कि जो कुछ इसको मिल गया है ये खुदा की तरफ से है, लेकिन अभी जो कुछ उसको मिलना था वो भी खुदा की तरफ से था। और वो उसको इस पॉइंट पर लाया कि वो उसका तजुर्बा करे और कहे कि मैं तेरा नया नाम रखूँगा। तो याकूब नहीं अब इसराइल होगा, खुदा का शहजादा।
تو اگر ہم خدا کے ساتھ کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے زندگی بسر کریں اس کو چھوڑ دیں. آپ شکر کریں کہ سب کچھ آپ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ خدا یسوع مسیح نے اگر کہا ہے کہ باپ سے کہا کرو کہ ہمارے روز کی روٹی ہمیں دے, تو میں نے خدا سے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہو کہ وہ اپنے محبوب کو نیندی میں دے دیتا ہے, دوسری طرف کہتے ہو روز مانگا کرو. تو اس نے کہا نہیں, تم جو گند بلا کھاتے ہو اس کی وجہ سے کہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روز ٹیبل پر جو کچھ پڑا ہے وہ اپنی مرضی سے لینا. باپ کہنا ابا جی دے دو مجھے, کون سا کھاؤں. اور میں بنگلہ دیش میں تھا, 1 مہینے کی ٹریننگ لی, 40 ڈیز ٹریننگ کی, اور میں بالکل بیمار سا ہو گیا تھا. ایسے چل رہا تھا, رینگ رینگ کے چل رہا تھا, اور کہہ رہا تھا خدا کو پتہ نہ چلے دوسروں کو کہ میری یہ حالت ہے. تو میں نے کہا اگر میں شام کی طرح رینگ رینگ کے چلوں گا تو تو مجھے مار دے اگر میرا ٹائم ختم ہو گیا, ورنہ مجھے صحیح کہا. خدا نے کہا میری بات مانے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے مانوں گا. اس نے کہا آئل میں پکے ہوئے, مسالوں میں پکے ہوئے 10 کھانے بھی پڑے ہوں تو وہ کھائے گا جو میں پڑھوں. عزیزوں, میں نے پورے 40 ڈیز صرف پھل اور روٹی کھائی, اور اچار کے ساتھ روٹی کھائی. 40 ڈیز کے بعد میں بالکل ٹھیک تھا. اس نے مجھے صبح شام ایکسرسائز کے لیے کہا. اس نے کہا چائے نہ پینا, کلاس میں جو پانی فلاسک میں پڑا ہوگا وہ پینا. اس نے کہا یہ مطلب تھا ہمارے روز کی روٹی آج میرے کا مطلب ہے کہ اپنے باپ کے ہاتھوں سے روٹی لیا کرو, اپنی مرضی سے گند بلا نہ کھایا کرو, مر رہے ہو ایسا کر. تو خدا کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے. میں 60 ایئرس کا ہو گیا 27 فروری کو, اور میں سوچ رہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ ڈال رہا ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں پھر جوان ہو رہا ہوں. وہ مجھے کہتے ہیں جو جوانی میں کرتا تو وہ کر, ایکسرسائز کر, واک کر, سیڑھیوں پہ چڑھ جا, نیچے آ. سو احتیاط تو کرنی پڑتی ہے, لیکن خدا میرے ساتھ ہے, اور جب مجھے لے آنا چاہیے, آپ کو لے جانا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ٹیم ورک جو پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے جیسے ہم آزاد ہوتے جائیں گے تو ہمیں قومیں نظر آنا شروع ہوں گی, کیونکہ کچھ ہوم ورک ہے جو بھی ہونے والے ہیں. سو اس لیے اس ٹیم ورک کو سیلیبریٹ کرنا شروع کریں اور شکر گزاری کریں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. حزقیل خدا کے ساتھ ہونے کا ایک خوبصورت تجربہ بیان کرتا ہے, اور اس کو ہم دیکھیں گے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں حزقیل اس کا باب 17. یہ بہت خوبصورت تجربہ ہے خدا کے ساتھ ٹیم ورک ہونے کا. خدا ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنی زندگی کو پہچاننا شروع کریں. سوری, حزقیل 37واں. یہاں پر وہ کہتا ہے خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا. سو یہ وہ ایکسپیرینس ہے ٹیم ورک کا جو ہمیں خدا سے مانگنا. خداوند کا ہاتھ ہے. موسیٰ کو اس نے کہا تو مجھے بیک سے دیکھے گا, اس کی بیک بھی ہے, ہم اس کی صورت پر ہیں. وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے, وہ آسمان پر بھی تخت نشین رہ سکتا ہے اور لامحدود ہوتے ہوئے ہر جگہ آ سکتا ہے. تو اس کا ہاتھ بھی ہے, اور اس کا ہاتھ اس کو نظر آنے لگا. خدا سے مانگیں کہ اس کی حضوری کی جنبش ایسی ہو کہ آپ کو نظر نہیں آئے. اس نے کہا میرے دیدار کے تعلق ہو. اس نے کہا تو موسیٰ کو کہا تو کہہ دے ہارون اور اس کے بیٹوں کو کہ لوگوں کو یہ دعا دیا کریں, خدا تم پر اپنا چہرہ جلوہ کر. تو سب سے بڑا شوق یہی ہونا چاہیے کہ باپ کا چہرہ دیکھیں, اس کا ہاتھ دیکھیں. ٹھیک ہے, لوگوں کے پیچھے لگ کے کب تک چلتے رہیں گے, کب تک کہیں گے اناؤنس کریں. خدا کہہ رہے ہیں اس بیداری کے دور میں پیچھے ہٹو تاکہ میں اپنا جلال ظاہر کروں. اور خدا نے مجھے کہا جب وہ سامنے کھڑا ہو تو ٹیم کو الاؤ نہیں کرنا کہ واپس آ کے کہیں سر جی آپ جب یہ جملہ بول رہے تھے تو آپ نے بہت زبردست جملہ بولا. خدا کام کر رہا ہے. یہ میری مجبوری ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں, کاش کہ میری باڈی ادھر جا کے بیٹھ جائے اور یہاں صرف خدا کی آواز سنوں. لیکن اگر اس نے مجھے موقع دیا ہوا ہے تو مجھے پھر اتنی سے چلنا ہوگا, کیونکہ خدا یہاں کام کر رہا ہے. کوئی فخر نہ کرے, یہ مقاموں کے قصے چھوڑ دیجئے, یہ خدا کے پاس رہنے دیجئے. یہ بہانہ ہے خدا کا کام کرنے کا, کیونکہ یہ ہمارا شرف ہے کہ وہ انسانوں کو استعمال کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ مل کے ٹیم ورک کرے. یہ اس کی مجبوری نہیں. سو حزقیل کہتا ہے کہ خدا ان کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے روح میں اٹھا لیا. آپ دیکھ رہے ہیں باپ بیٹا ان کو تو کام کر رہے ہیں, اور حزقیل کو روح اٹھا کے لے کر گیا. یہ ضروری ہے کہ روح اٹھا کر ہمیں لے کر جائے. ہم نے بہت سے کام اپنی مرضی سے کر لیے ہیں, لیکن اس ٹیم ورک میں خدا کے روح کا جو حصہ ہے اس کو موقع دینا ضروری ہے. اور پھر خدا اس کو پوچھتا ہے یہ تیرے قوم کے لوگ زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. یہ بہت پیارا جواب تھا. اگر نہ سمجھ آئے تو باپ کو کہنا ضروری ہے کہ ابا جی آپ خود ہی سمجھا, کیونکہ منصوبہ آپ کے پاس ہے.
تو وہ کہتا ٹھیک ہے پھر میری طرف سے بول نبوت کا. نبوت کا مطلب یہ تھا جو میں کہہ رہا ہوں تو اناؤنس کر, زندگی اناؤنس کر. اور یہ خدا ہے جب وہ کہے کہ اپنے ملک پر زندگی اناؤنس کر تو ہمیں اناؤنس کرنی ہے. اور ہمیں سینسٹیو ہونا ہے باپ بیٹا روح القدس کے ساتھ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ کہانی ہے اس کی سینسٹیوٹی کی کہ وہ اناؤنس کیا کروا رہا ہے. ایک خدا کا بندہ ہڈسن ٹیلر بیان کرتا ہے جب وہ انگلینڈ سے چائنا میں گیا ڈاکٹر بن کر, تو ایک جگہ کا بوجھ تھا لیکن کسی اور جگہ خدمت کر رہا تھا. اس نے ڈیسائیڈ کیا 4 گھنٹے ادھر کام کروں گا, 4 گھنٹے ان کے لیے دعا کروں گا. بعد میں خبر ملی کہ دوسری سائڈ پہ زیادہ کام ہو گیا کیونکہ وہ ان کے لیے دعا کر رہا. خدا کے اپنے طریقے ہیں, وہ صرف ہمارے ہاتھوں سے کام نہیں کروانا چاہتا, وہ اپنی قدرت کے وسیلے سے کام کروانا چاہتا ہے. اور اگر وہ روک دے تو ٹائم کو ملٹیپلائی کر سکتا ہے. صرف سینسٹیو ہونا ہے وہ کیا کروا رہا ہے. باپ چاہتا تھا کہ پہاڑ پر بیٹا دعا کرے اور لوگ کہہ رہے تھے, شاگرد کہہ رہے تھے نہیں نہیں اسی سر جی تاڑے نال ہی رہنا, نہیں سر جی اسی اتنے لکھ کے اس نے ان کو مجبور کیا چلو, اور وہ کشتی میں جا کر بیٹھ کر چلے گئے. اور جو اس کا ٹائم تھا وہ ملٹیپلائی ہو گیا, وہ وہاں سے آیا پانی پہ چلتا ہوا ساتھ. خدا ہمارے ٹائمز کو ملٹیپلائی کرتا ہے. وہ ایسا قادر خدا ہے جس کے سامنے جاندار جو کھڑے ہیں ان کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں, وہ آگے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں. اور خدا وہ ہے جس کا تخت چاروں طرف ہے, اس کا جلال چاروں طرف ہے اور 24 بزرگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہیں. اس لیے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ آگے بھی دیکھیں گے پیچھے بھی دیکھیں گے. مجھے یاد ہے میں نے دیکھا پیچھے سے کوئی آ رہا ہے جو مجھے مارے گا, میں نے کہا دفع ہو جائے یسوع کے نام میں, اور میں آرام سے نکل گیا. ایسی خبریں ملی کہ لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے تھے لیکن خدا ہمیں بچا کر لا رہا تھا. کل رات کو اس نے مجھے اٹھایا اور میں سجدوں میں تھا اور اس نے اپنی حضوری میں مجھے کہا کیا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. اور میں اس کی انوائنٹنگ میں رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا باپ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. چند سال پہلے میں کہتا تھا میں نے تیرا کام کرنا لیکن مرنا نہیں, میں نے گھر جانا. اب اس نے مجھے ایسے ہولڈ کیا ہوا ہے کہ میں تصور کرتا ہوں کہ کبھی ٹکڑے اڑ جائیں. اور پھر اس نے کہا یہ جگر کے ٹکڑے وہ لوگ ہیں جو میرے لوگوں کی خدمت کے ذریعے دنیا میں اور ملک میں پھیلے. یہ ہیں جگر کے ٹکڑے, ان کی قدر کرو, ان کو پیار کرو. جاؤ بار بار کرسی چھوڑو, نکل جاؤ اور ان کو ملو قبیلوں میں جو تبدیل ہو رہے ہیں. ان کے بچوں کو ٹائم دو, ڈسائپلشپ پہ کام کرو. بہت سا کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے. سو ہمیں پہچاننا ہوگا تاکہ ہم اس کے ساتھ ٹیم ورک کرتے ہوئے چلیں. اور نئے آدمی میں جب خدا یسوع مسیح کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ٹیم ورک بھرا ہوا نظر آتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا جب وہ بپتسمہ لے کر اوپر آیا تو آسمان سے آواز آئی اور فاختہ اوپر آ کر بیٹھ گئی. روح القدس فاختہ کی صورت میں آ کے بیٹھ گیا اور آسمان سے آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور پھر اس نے کہا میں خود سے کچھ نہیں کرتا, جو باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہ کرتا ہوں. اور یہ جو کلام کو پڑھنے والے تھے وہ اسٹرگل کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے آپ سبت کے دن کی چاپائی اٹھا رہے ہیں, اچھی بات نہیں. اس نے کہا خود نہیں کیا, ٹیم ورک ہوا ہے. باپ کو کرتے دیکھا تھا, خود بھی وہی کیا. اس کا مطلب ہے باپ نے اس کو دکھایا تھا کہ وہ 38 برس کا بیمار ٹھیک ہونے والا ہے, اس کو چارپائی اٹھوا رہا ہے باپ, تو اس نے جا کے اٹھوا دی, تو سبت کے دن اٹھوا دی. ٹیم ورک میں مشکل ہوگی جو کچھ خدا کہہ رہا ہے, کبھی لوگ قبول نہیں کریں گے, ستائیں گے آپ کو, شاید قتل بھی کر دیں, لیکن باپ کی مرضی پوری کرنے آئے ہیں ہم. اور قومیں تبدیل ہوں گی. اگر شہادت آپ کے ذمہ لکھ کے گئی ہے تو اس کو لینا ضروری ہے. اس نے کہا تھا میرے پیچھے چلے آؤ, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ جال تو چھوڑ کر چلے گئے لیکن دل ابھی تک دور تھا, اور یسوع کو کہنا پڑا میرے پیچھے چلے آؤ, خود ہی سے انکار کرو. اس نے کہا اپنی صلیب روز اٹھاؤ. ہم بہت سے مسیح کی صلیب سے خوش ہو رہے ہیں اور اپنی صلیب کی پہچان ابھی تک نہیں آئی. میرے عزیزو, ہم اپنی اپنی صلیب کی پہچان کو, اسی لیے خدا کے ساتھ ٹیم ورک ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ہمیں سینسٹیو بنائے گا کون سے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے. اے خدا آج کون سی صلیب اٹھانی ہے. بہت سے لوگ یرہو شہر کی طرح بڑبڑا رہے ہیں. یسوع مسیح صلیب اٹھا رہا تھا, اس کی صلیب یہ بھی تھی کہ لوگ اس پر بڑبڑا رہے تھے. اس کی صلیب یہ تھی جب اس نے آواز دی پتر تھلے آ, آج تیرے گھر جڑا ہے, ایسا کہیں نیچے اترا. اور پھر جب اس کے گھر جا رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے گناہگار دے گھر اتر گیا. انہوں نے اس کا نام گناہگار رکھا ہوا تھا. یسوع نے اصلاح کی کہ یہ ابراہیم کا بیٹا.
وہ کہہ رہے تھے گنہگار خدا کہہ رہا تھا اپنے بیٹے کے ذریعے سے ابراہم کا بیٹا ہے. بہت سے لوگوں نے قوموں کے نام رکھے ہوئے. بہت سے لوگ میرے بزرگ کچھ ایسے تھے رشتوں میں, وہ کہتے تھے سارے جہنم جا رہے ہیں. جب خدا نے میری آنکھیں کھولی تو اس نے کہا یہ سارے میرے بچے ہیں, صرف ان کو پہچان کرو. تو پھر خبر یہ دینی ہے تم خدا کے بچے ہو. وہ کہیں گے ہیں میں کیسے بچہ ہو گیا؟ پھر ان کو بتاؤ خدا خود کہتا ہے تم میرے بچے ہو. نسب نامے میں لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا. یہ کہانی باپ اور بچوں کی کہانی ہے. تو خدا سے پوچھنا ہوگا. ہو سکتا ہے ہماری ٹریننگ میں سکھایا جائے کہ خدا کے بیٹے کو پیش کرو اگر کوئی بچنا چاہتا ہے, لیکن اگر خدا آپ کو کہے کہ بیٹے کو نہیں پہلے مجھے پیش کر دے تو پھر اس کو پیش کرنا ہوگا. اگر باپ کو پہلے پیش کرنا ہے تو بھائی اگلے بندے کی ضرورت کیا ہے کہ خدا تیرا باپ ہے. تو اس شخص نے کہا کہ چاچا یہ بات کہاں سے نکلی؟ میں نے کہا یہ تازہ تازہ ہی آئی. تو باپ بیٹے ان کو اس کی سینسٹیوٹی ساتھ ساتھ چاہیے. مشن ورک مکھی پہ مکھی مارنے والی بات نہیں ہے. یہ کتابیں پڑھ کے بات کرنے والی کہانی نہیں ہے. یہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی لیڈرشپ ہے, تاکہ جب ٹرین میں بیٹھے ہوئے آپ کسی کو توبہ کروا رہے ہوں اور آپ کے پاس کوئی شخص بیٹھا ہو جس کے بارے میں آپ کو نظر آئے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے, آپ کو ٹرین سے پھینک دے گا, لیکن آپ پوچھیں کہ باپ کیا کروں اور وہ کہے بات پوری کر, اور آپ تیار ہو جائیں گے. اس کے بعد اگر آپ کو پھینکا جانے والا ہے تو کوئی بات. باپ یہیں پر ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے بات پوری کر, اور اگلا شخص بدل جائے اور کہے میری مسکراہٹ مجھے واپس مل گئی. ہماری کہانی خدا کی کہانی ہے. ہم خدا کی کہانی کو امپلیمنٹ کرنے آئے ہیں اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے ذریعے سے. خدا یسوع مسیح اپنی خدمت کے اینڈ میں, جب زمینی خدمت کے اینڈ میں تھے تو مر کے جی اٹھے, لیکن باپ کی بادشاہی کی باتیں کر رہے تھے. باپ کی بادشاہی کا مطلب یہی تھا کہ باپ کی مرضی پوری کرو. ان کو مسئلہ ہو گیا, ڈر گئے تھے, بھاگ گئے تھے. یوحنا ساتھ تھا, پھر سارے اکٹھے کر لیے. اس نے عزیز بہن کو کہا تھا میرے بھائیوں کو جا کر یہ کہنا. وہ اناؤنس کر رہا تھا, اقرار کر رہا تھا تم میرے بھائی ہو, اور بھائیوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ رسولوں کے مال پہلے باب میں, اور اکٹھا کرنے سے پہلے ان کو ملتا رہا 40 دن اور رات, اور ان کو ٹیچنگ دے رہا تھا. ٹیچنگ ختم ہی نہیں ہوئی تھی ابھی. ٹیچنگ کیا دے رہا تھا؟ اوے باپ کی بادشاہی کو سمجھو, مرضی باپ کی چلنی ہے سمجھو. 40 دن تک یہ ٹیچنگ دے رہا تھا. 40 دن کا کورس کیا انہوں نے. کورس کرنے کے بعد آپس میں گفتگو کی اور سوچا کہ مل کے ذرا بات ہی کر لیں استاد جی سے. تو کہا کہ ہمیں کب وزیر وہ بنائیں گے آپ؟ اس نے کہا 40 دن باپ کی باتیں کی تم ابھی تک وزیر بننے کے چکر میں ہو. اگر آپ غور کریں گے آپ کو یہی ملے گا. انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو کب بادشاہی ملے گی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر ادا کرے گا, کیونکہ تو جا رہا ہے تو ہمیں کوئی عہدے دے جا, کیونکہ وہ پہلے بھی یہی مانگ رہے تھے. تو خدا یسوع مسیح ناراض ہو سکتے تھے, کوئی شرم کرو. 40 دن سے سکھا رہا تھا, ابھی تک تمہاری کہانی ٹھیک نہیں ہوئی. لیکن وہ جو نجات دہندہ تھا, وہ جو جلالی بدن میں تھا, وہ ان کو پیار سے کہتا ہے 7ویں آیت میں, اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام. وہ صرف ان کو واضح کر رہا تھا کہ سمجھو میرے بھائیوں, باپ کی ذمہ داری کو باپ کے پاس رہنے دو, تم وہ کرو جو باپ کہتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس سے پہلے اس نے ان کو یہ کہا تھا یروشلیم سے باہر نہیں جانا, باپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا. یسوع مسیح کی زندگی میں باپ فوکس تھا, اور ہماری زندگی میں باپ فوکس ہونا ضروری ہے. تو اس نے کہا کہ باپ نے یہ بات اپنے اختیار میں رکھی ہے, یہ تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ باپ جب روح القدس سینڈ کرے گا وعدے کے مطابق تمہیں ایک پاور ملے گی. یہ پاور تمہیں موو کرے گی اور تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو. اور جب لوگ توبہ کریں گے تو ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دینا. اس کا بھی ایک بھید تھا کہ اب مہر ہوگی باپ کی, مہر ہوگی بیٹے کی, مہر ہوگی روح القدس کی. مرضی چلے گی باپ کی, مرضی چلے گی بیٹے کی, مرضی چلے گی روح القدس کی. اب سٹینڈ ان کی ہے. آج اس کا اقرار کرو
کہ آج کے بعد باپ اور بیٹے اور روح القدس کی مرضی چلے گی، جو وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ اور میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا بہت سے ایماندار خدا کے بچے ریٹن ورڈ پہ اتنا پھنس گئے ہیں کہ جہاں باپ بول رہا ہے وہ یہ رکھ کے بت پرستی کر رہے ہیں۔ جب وہ کہے کلام پڑھو، جب وہ کہے اس کے حضور میں جھک کر انتظار کرو، کیونکہ وہ بولنے کو ہے، کیونکہ یہ تو وہی کہے گا کہ پشاور جانا ہے یا لنڈی کوتل یا کراچی جانا ہے یا بلوچستان جانا ہے، جہاں وہ کہہ دے پھر چلے جاؤ۔ مکاشفہ نکل گیا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی ٹیم ورک میں بہت سٹرونگ تھا، کیونکہ خدا نے ڈیزائن ہی، باپ نے ڈیزائن ہی ایسا کیا تھا۔ مکاشفہ اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے یسوع مسیح کا مکاشفہ، جو اسے خدا کون؟ باپ، ٹھیک ہے؟ اب ذرا غور کیجیے گا، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے باپ کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ ذرا غور کریں تو سپریم لیڈر کون ہے؟ باپ ہے۔ باپ، ابھی دیکھو آخر تک باپ نے اس کو اختیار دیا آسمان اور زمین کا، لیکن باپ فری نہیں ہو گیا۔ اور یہ ٹیم ورک میں جاننا ضروری ہے کہ باپ نے بیٹے کو سینڈ کیا اور باپ نے پاک روح کو بھیجا، اور بیٹا ہمیں باپ سے اٹیچ کرنے آیا۔ اور وہ لکھتا ہے، یوحنا لکھتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو کہا، بیٹے نے یوحنا کو کہا، بیٹے نے فرشتے کو کہا، فرشتے نے یوحنا کو کہا، یوحنا نے چرچز کو کہا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لڑی کیسے پیروئی گئی ہے ٹیم ورک کی، اسی کے اندر ہمیں جینا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں امال پہلے باب میں چلے جاؤ، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلا کاروں تو صحیح کر لیے، یہ ایسا نہیں لکھا ہوا۔ آپ ذرا غور کیجیے گا، امال پہلا باب میں یہ نہیں لکھا ہے یروشلیم میں انتظار کرو، تو یروشلیم میں ان کے گھر نہیں تھے، ان میں بہت سے گلیلی تھے۔ اس کا مطلب ہے وہاں انتظار کرو جہاں خدا انتظار کروائے، اور وہاں منادی شروع کر دو جہاں خدا کروائے۔ یہ کہانی اور ہے، یہ کچھ فرق سمجھ میں آئی جس کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اگر خدا کہے جا تو جانا ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ قبیلوں کی خدمت میں خدا نے مجھے کئی دفعہ تنہا بھیج دیا، جیسے فلپس بھی گیا، کبھی کبھی میں اکیلا بھیجا گیا، نکل جا پشاور، صبح 5 بجے گھر چھوڑ دے، ایک دفعہ کہا رات 10 بجے شہر چھوڑ کے بلوچستان نکل جاؤ۔ یہ مشکل راہیں تھی، لیکن جو وہ چاہتا ہے وہی کرنا ہوگا، جو وہ حکم کرے ہمیں وہی کرنا ہوگا۔ تو میرے عزیزو، آپ کا یروشلیم کون سا ہے؟ آپ کو خدا کہاں بٹھا رہا؟ میں سے نکلا تو اس نے مذبح بنایا، باپ ابراہم جہاں جہاں گیا مذبح بنایا، اپنے مذہب تلاش کرو جہاں پر خدا بول رہا، اور مذہبوں پر وفاداری کرو۔ میں جس مذبح بناؤں، ابھی ہم اپنے آفس کو بن رہا ہے، شفٹ آفس میں مذبح، ٹیم ممبرس کو میں کہتا ہوں خدا کہہ رہا ہے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں چٹائیاں بچھاؤ، چٹائی کی جگہ۔ کئی دفعہ لوگوں کو شرم آتی ہے، ڈرائنگ روم کی سجاوٹ خراب ہوتی ہے۔ بھائی تم بادشاہ ہو گے تو خدا ان کے فرشتے نے فلپس سے کہا، تو فرشتہ بات کر رہا، یہ ٹیم ورک ہے۔ کوہیموں تک پہنچنا ہے، اور فلپس کے نہیں ہے کہ وہ فوجوں کو وزٹ کرے۔ یہ نیا کلچر سیٹ ہو رہا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں اور فوجیں سارے ہی اس کے ارادے میں، تو وہ فوجا آیا ہوا تھا، وہ خدا سے پیار کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں خدا کا کلام تھا، لیکن نجات دہندہ سے واقفیت نہیں تھی، اور خدا پابند نہیں ہے کہ لوگوں کے مطابق کام کر رہا تھا۔ اب یہ سارا واقعہ چل رہا ہے، تو لیکن ایک بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیا تھی؟ آپ ذرا بات ہو سکتی ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آئی اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہاں
اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ آپ لاگے بھی ہونا. ایک جھجک تھی نا, فاصلہ تھا, بولی کا بندہ مل رہا. یہ میری زندگی کا حصہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, اور ابھی تک زندہ ہے, بچ گیا تاکہ یہ گواہی دے. یہ کلام سچا ہے اور قبیلے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بلیورز نے ٹیم ورک کو سمجھا اور وہ مل کر 4 کام کرتے تھے محل 2:42 میں. رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. لیکن